اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ یاران طریقت، تمام خلفاء ناظمین اور تمام مریدان مخلصین، خواتین اور حضرات، تمامی اس اعتکاف عشق میں شرکت کرنے والے میرے تمام دوست اور اس مستی عشق و محبت میں بڑے دور اور نزدیک سے چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں سب کو سب سے پہلی بات خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ 10 دن جو ہیں جو صرف اور صرف اس کی محبت کے لیے ہم نے مختص کر دیے ہیں، دیگر تمام رشتوں اور نعتوں کو توڑ کر صرف اس وحدہ لا شریک سے نعتہ جوڑنے کا قصد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شیخ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، جو قافلہ حضور غوث اعظم کی نگاہ پاک کے طفیل مدینہ طیبہ اور نجف اشرف کی طرف رواں دواں ہے، اور جس کے سالار خود علی المرتضیٰ ہیں۔ آج کا دن اعتکاف کا پہلا دن ہے، رمضان المبارک کی یہ مبارک اور خوبصورت گھڑیاں گزرتی ہوئی آخری عشرے میں شامل ہو چکی ہیں، 20 دن اس کی رحمت سے گزرے ہیں، یہ 10 دن انتہائی رحمتوں سے بھرپور ہیں، اور جو لوگ اعتکاف میں جس جگہ بھی خلوص کے ساتھ اور اپنی پوری شرائط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اپنی اس نورانی اور وجدانی کیفیات سے ضرور محظوظ کرے گا، اور بلا شک و شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ اور اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا یقیناً یہ بہت زبردست ایک راستہ تھا، جس کا انتخاب کلندر نے اس طرح کیا کہ آخری ان 10 دنوں میں تمام یاران طریقت کو اکٹھا کر کے اللہ کے ذکر کی اس محفل کو اللہ کے لیے سجانے کا قصد کیا۔ پہلے سال جو اعتکاف تھا، آنے والا سال اس سے ڈبل ہوا، پھر جو اس سے آنے والا سال تھا پچھلے تمام سالوں سے وہ ڈبل ہوا، پھر جو تیسرا سال تھا وہ اس سے ڈبل ہوا، چوتھا اس سے آگے گیا، یہ 5واں اعتکاف ہے، یہ پچھلے گزشتہ 4 اعتکافوں سے آگے چلا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے میرے محبوب وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب تمہارے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو وابستگان غوث اعظم ہوں وہ وابستہ مولا علی المرتضیٰ ہوتے ہیں، اور جو وابستہ علی المرتضیٰ ہوں وہ وابستہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور جو اس پر انوار شخصیت سے وابستہ ہوں ان کی یقیناً گھڑی ہر آنے والی پہلی گھڑی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے معبود تمہاری آنے والی ہر گھڑی سے بہتر ہے پہلی گھڑی۔ یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، یہ بات اعلان کر رہا ہوں۔ جو لوگ پہلے اعتکاف میں آئے تھے کثرت سے موجود ہیں، یہ کثرت سے عزیز صاحب بیٹھے ہیں، پہلے یہ چند لوگ 30 لوگ تھے، اور ہر آنے والا اعتکاف اور اس کا رنگ اور لوگوں کی کیفیات اور ان کی پڑھائی اور ان کا ذکر سب کے سامنے یہاں ہے۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، دیگر جو نہیں اس محفل میں شامل ان کے لیے بھی ہے یہاں جہاں یہ کیسٹ پہنچے۔ اس بات کی یہ تصدیق ہے کہ واقعتاً آج بھی، یہ اس بات کی اصل میں تصدیق ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام کی حیات اسی طرح قائم ہے جس طرح ان کے حیات ظاہری میں قائم تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر جب پہلی عبادت قبول ہو تو دوسری عبادت پھر کرنے دیتا ہے مولا کریم۔ تو یہ پتہ چلا کہ پہلے اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، پھر آج 5واں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ دور و نزدیک سے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ شہنشاہ بغداد کی اس نگاہ پاک کا اثر ہے کہ جس جگہ وہ پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے خاص فیضان کا ایک منبع وہاں سے کھل جاتا ہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن کریم کی ایک ایک لفظ کی تفسیر اتنی ہے کہ شاید ساری زندگیاں آج تک جتنے انسان آئے ہیں ان کی ساری زندگیاں لگ جائیں مگر اس ایک لفظ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وہاں تک ہی موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ ہمارا نبی اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو آج اس نبی کا اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، وہ اہل مسلمانوں سے باہر ہے۔ تو اقرار کرنے کی پھر اس کی وہ ایک ظاہری صورت کیسے ہمیں نظر آئے گی کہ موجود ہے تو کیسے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اگر تیری عقل میں یہ بات نہ آئے تو اس جگہ میں خانے پہ آ کے دیکھ لے، میں خانے پہ آ کے دیکھ لے کہ ہر آنے والی گھڑی اگر بہتر ہے تو بلا شک و شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وابستہ ہے۔ اگر وابستہ ہے تو سرکار زندہ ہیں، وہاں کیفیات اعلیٰ و اولیٰ آ رہی ہیں، وہاں اگر اعلیٰ و اولیٰ آ رہی ہیں تو وابستگان کے لیے نئی نئی فضائیں ضرور آ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ السلام۔ آج کا دن جناب علی المرتضیٰ کی چونکہ شہادت ہے، تبرکن ہر سال اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک آدھ کچھ واقعہ بیان کر کے تو پھر اپنے اس موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ جو اس دفعہ موضوع مقرر کیا ہوا ہے، چونکہ میں نے سوچا تھا کہ گرمی زیادہ ہو گئی تو شاید اس دفعہ اعتکاف نہ ہو، کیونکہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں الگ الگ خیمہ لگا کے، جب میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت یہ صورتحال مجھے پتہ چلی کتنا پرسین، تو ابھی بھی اتنا یہ مسئلہ تھا کہ گرمی میں تو یہ بالکل ہی ناپید ہو جاتا ہے اس قسم کا بیٹھنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر اپنی اپنی مسجدوں پہ جیسے وہ ان کو بٹھا دیا کریں گے تاکہ وہاں کو ایسا کم اگر رش ہو۔ تو اعتکاف ختم کرنے کا تھا مسئلہ، ذہن میں یہ تھی یہ سوچ، لیکن موسم کی بہتری کی باعث پھر اس کو اسی سال رکھا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ 5واں اعتکاف ہے، تو اس طرح سے یہ 5 تن کے 5 پورے ہو گئے، 5 تن کے 5۔ تو یہ نسبت جہاں ہو نا تو اس نسبت کے ایسے رنگ آتے ہیں۔ یہی ہے کہ جب عدد ملتے ہیں نا، ایسے جب پیار ہو تو اس جس سے پیار ہو اس سے کافی شبیہ جو ہے اس کی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اس طرح کے ایک دن میں نے یہاں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پیر صاحب جو ہیں والد محترم اپنے مرشد کا وہ تصویر لا کے تو ایسے سامنے رکھا اور یقین کریں کہ بالکل جیسے ان کی شکل تھی جیسے جناب کی شکل تھی۔ تو جس سے پیار ہو، جس کی اتباع میں آدمی چل رہا ہو، جس کی مطابقت میں، تو یہ اگر خلوص ہو تو بالکل اس کے جو چہرے کا عکس ہے اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے ساری شکلیں الگ الگ بنائی ہیں، لیکن جب پیار ہو تو پھر شکل پہ اس چیز کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نسبت کی بات ہے کہ قدرتاً دیکھ لیں کہ وہ ختم کرنا چاہا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، 5 تن والے بڑے لجپال ہیں، وہ اپنے کم از کم
عدد تک تو لے کے چھوڑیں گے. تو 5 کا یہ عدد پورا ہوا. آئندہ انشاءاللہ